نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإنسان ما لها صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، بات بہت ہی مختصر وقت میں آپ تمام حضرات کے سامنے عرض کرنی، اس لیے دعا فرمائیں کہ جو ہم سب کے حق میں باتیں صحیح ہو وہ باتیں اللہ تعالیٰ کہلوا دے، اور ایسا علم نصیب فرمائے جو علم نافع ہو، اور ایسے علم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین جو غیر نافع ہو۔ آمین اللہم آمین۔ علم نافع کچھ یوں اس کی تعریف کی جاتی ہے جس کے حصول کے بعد عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، جس چیز کے جان لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد کسی بھی اعتبار سے ایک علم حاصل ہوا، اس علم کے حصول کے بعد اس پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے، اسی کا نام علم نافع ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اور جو اس کے برعکس ہے، یعنی باتیں سن کر عمل کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو، باتیں جان کر اس پر چلنے کا ارادہ نہ ہو، بات معلوم ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو کیا جائے جو کہ منع کی جا رہی ہے، وہ ناپسند ہو، تو فرمائے اس کا نام علم غیر نافع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اگر غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجیے۔ دوسری جگہ دعا مانگتے ہوئے آپ کو دکھائی پڑیں گے، دعا مانگ رہے ہیں وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے اللہ ہم ایسے علم سے پناہ چاہتے ہیں جس علم پر عمل کرنا نہ ہوتا ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ جس علم کے حصول کے بعد اس پر عمل کا داعیہ پیدا ہو جائے، وہ علم کام کی چیز ہے، ورنہ علم برائے علم فضول ہے اور بیکار ہے، جو کہ آج ہمیں حاصل ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ علم غیر نافع حاصل ہے، اللہ اکبر، اللہ۔ ورنہ یہ کیفیت اور یہ حالات یہ جو آج کے ہمارے بنے ہوئے ایسے تو کچھ نہ بالکل ہوتے۔ حالات بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہمارے اپنے اعمال پر ہے، یہ بات تو ایک دم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم جو کچھ کرتے رہتے ہو اسی کے ثمرات تم تک پہنچتے ہیں۔ حالات جو دیگر کو ہوتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، حالات ناگفتہ بے ہو جاتے ہیں، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اعمال بد ہو رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نظر انداز کیا جا رہا، اس لیے حالات بد سے بدتر ہوتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں رہا ہے، اور جن زمانوں میں ان چیزوں کی قدر کی گئی وہاں حالات بہتر بنے، عمدہ بنے، اچھے سے اچھے بنے، اچھے سے اور اچھے بنتے چلیں گے۔ اللہ میاں خود قرآن میں فرماتے وعد اللہ الذین، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جنہوں نے ایمان کو قبول فرمایا اور ان کی تمام چیزیں جو ایمان کے قبول ایمان کو لانے کے بعد جن چیزوں کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو پورا مکمل کیا۔ فرماتے ہیں لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ماں قبل کے لوگ دیندار رہتے ہوئے ان چیزوں کو پا گئے، ویسے ہی بعد کے لوگ اگر دیندار بنے رہے تو انہیں بھی وہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات کا غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ کوئی بھی طبقہ ہو، چاہے وہ ملازم پیشہ طبقہ ہو، چاہے وہ
تجارت کرنے والا طبقہ ہو، چاہے وہ کسانوں کا طبقہ ہو، ہر کسی کو غور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ بہت اچھا۔ ورنہ حالات تو یوں ہی ہوتے رہیں گے، حالات یوں ہی بنتے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ اللہ اللہ۔ بحر و بر میں جو تم فرق دیکھ رہے ہو، بحر و بر میں جو فساد برپا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف تمہارے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں ہو رہا، آپ کے تذکرے تبصرے جو ہے اس کو نہ جانا جا رہا، نہ سنا جا رہا، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی، نہ جاننے والوں کے پاس جانے کے لیے فکر کی جا رہی۔ علماء حضرات موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، ان کے پاس جاتے کچھ سیکھ لیتے ہم، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا اتنا زیادہ گھیرے ہوئے، دنیا میں اتنا زیادہ مشغول ہیں، کہتے ہیں بڑے مصروف ہے مولوی صاحب، کیا بتائیں، بہت زیادہ وقت تنگ ہے، وقت ہی نہیں ملتا۔ کہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ اچھی مجلسوں میں جائیں، دل بہت کہتا ہے کہ قرآن سیکھ لیں، اچھے سے پڑھنا آ جائے، دل میں بار بار یہ طلب اور تڑپ پیدا ہوتی رہتی ہے قرآن کے حروف اور اس کے مخارج کو جان کر پڑھنے والے بن جائیں، سنت کے مطابق نماز کو پڑھنے والے بن جائیں، لیکن کیا بتائیں بہت زیادہ مشغول ہیں، مصروف ہیں، وقت ایک دم اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں کس کو سمجھا رہے ہو؟ مولوی صاحب کو مطمئن کر رہے ہو، مفتی صاحب کو مطمئن کر رہے ہو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ تو بتاؤ۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی تمہیں اسی مصروفیت میں جسمانی اگر کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو تمہیں یہ مصروفیت ڈاکٹر کے پاس جانے سے نہیں روکتی کہ تم اسے سمجھاؤ کہ 5 دن بعد چلیں گے دکھانے کے لیے، دکان تمہیں نہیں روکتی، مکان تمہارا نہیں روکتا، اولاد نہیں روکتی، فوراً تمام چیزوں کو چھوڑ کر تم جسمانی ڈاکٹر کے پاس دوڑ لگا دیتے ہو، اس لیے کہ تمہیں اس کی کیا ہے، اس کی فکر ہے، اور تمہیں اپنی روحانی بیماریوں کی فکر نہیں ہے، اس لیے وہ بیماری بڑھ رہی اور آپ دوسرے کو ڈاکٹر کو اپنے مطمئن کر رہے ہو کہ آنا تو چاہتے ہیں لیکن آ نہیں پا رہے۔ تو بتاؤ بھائی دھوکہ دے کس کو رہے ہو؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو یا کسی اور کو دے رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ، صحیح فرمایا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہے نہیں بات بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی یہ چیزیں کس کے ساتھ آتا ہے؟ اچھا جو مصروفیت ہے، جس کے پیچھے لگ گئے، جس کے پاس پیچھے لگے، صبح سے شام تک وقت لگائے ہوئے، جو ابھی پہلی رکعت میں امام صاحب نے سورہ تلاوت فرمائی ہے، اسی کا میں نے ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ قرآن کہتا ہے ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب سب کے سب جتنی چیزیں اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر سے تمام چیزوں کو اڑا لے گی، ایک بھی چیز چھوٹے گی نہیں، کوئی بھی راز نہیں رہے گا، سب کے سب فاش ہو جائے گا۔ اپنے اوپر کیے ہوئے تمام گناہ یا جو بھی کام کیے گئے ہوں گے وہ سب کے سب سامنے پیش کر دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، اس کا ذہن و دماغ بھی نہیں کام کرے گا کہ یہ زمین سے اتنے راز کیسے باہر ہو رہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیسے ہو گیا۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہائے میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے میری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو بھی لکھ مارا ہے، میری تنہائیوں والے گناہوں کو بھی لکھ مارا، اندھیرے والے گناہوں کو بھی لکھ مارا، میں نے مذاق میں تو جھوٹ بولا تھا، یہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی کیا سب کو حاضر پا رہا، جو بھی کیا سب کو حاضر پا رہا۔ اے رب مجھے معاف فرما، اس وقت یہ اپنے لب پر بھی لان تان کرے گا، مالک کے سامنے مہلت مانگے گا، اللہ سے کہے گا تھوڑا سا مہلت دے دیجئے، تھوڑا سا وقت دے دیجئے، تھوڑا سا مہلت دے دیجئے۔ اللہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ کہے گا تھوڑا سا موقع دے دیجئے، جاؤں گا نیک بن جاؤں گا، دیندار بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک بھی سیکنڈ کی مہلت بعد میں ملنے والی نہیں ہے۔
بچے کا جس کے معاملے میں مصروفیت ہم سناتے ہیں بڑے مشغول ہیں. کسی سے کہیے بھائی تھوڑا وقت دے دیا کرو، بہت مصروف ہے مولوی صاحب. ارے بھائی جو بلا رہا وہ مصروف نہیں ہے، امام صاحب مصروف نہیں ہے، مصروف ہے، لیکن انہیں آپ کی محبت کھائے جا رہی، جو محبت آپ کی تجارت سے ہے، جس کے لیے آپ مصروف ہیں. آپ کے علماء، آپ کے ائمہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، تھوڑا قرآن ہی صحیح کر لو، تھوڑا نماز ہی صحیح کر لو، تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی سن لو، 5 منٹ بھائی سن لو. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب بہت مصروف ہیں، کیا کہیں آنا چاہتے ہیں. تو بھائی جو مصروفیت آپ کی ہے وہ مصروفیت جتنی ہے سب کے سب سر پر کل آپ کے گٹھڑے بن کے گرے گی. انسان کہے گا تھوڑا تو بھی اٹھا لیتا، تھوڑا تو بھی اٹھا لیتا، تو کیا کہا جائے اللہ تجربہ وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. فما له من قوت ولا ناصر، آج کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں دینے والا ہوگا. ہر شخص کو خود چل کر اپنا جواب لگانا پڑے گا. آپ نہ کہیں کہ بھائی کی محبت میں نے عمل کیا، میں نے بیوی کی محبت میں یہ کر دیا تھا، بیٹے کی محبت میں یہ گناہ سرزد ہوا، ساتھیوں کی سنگت پہ رہ کے میں یہ چلا گیا، غلط کام کر گیا. لیکن کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ میں آنے والا بھی نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ جا کر اس میں شیئر بھی لینے والا نہیں ہے. اس لیے بھائی بہانہ مت بناؤ، اپنے آپ کو خود سے اپنی ذات سے دھوکہ مت دو. دھوکہ جتنے دے رہے ہو سب اپنے آپ کو دے رہے ہو. وقت ہے، ہم سب کے لیے یہ بات ہے، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وقت ہے، وقت کی ہم قدر کر لیں. وقت کی اگر قدر کر لیا تو پھر کل آرام میں ہیں، کل سکون میں ہیں، کل ہمیشہ ہمیں اس کی سہولیات ملنے والی ہے. قرآن کہتا ہے نیک تو بن کے تو دیکھو، نعمتیں تم دنیا میں کیا مانگتے ہو دیکھتے ہو، نعمتیں تو یہاں ملنے والی ہے. جو نعمتیں پیدا کرنے والا مالک اور خالق ہے، اس مالک کو تو بن کے دیکھو، تمہیں تمام طرح کی نعمتیں دی جائیں گی. تمہارا دل جو کہے گا وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، دل نے جو مانگا وہ مل گیا، دل میں خواہش اتری وہ مل گیا، جو بھی دل میں بات آئے گی سب کے سب ملنے والی ہے. اس لیے بھائی دھوکہ بالکل مت دو اپنے کو، اپنے آپ کو غلط باتیں مت سمجھاؤ. وقت کی ہم سب قدر کریں، دیندار بننے کی فکر کریں. اور دیندار بننے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ کے ہاتھ سے دنیا کی نعمتیں چھن جائیں گی، بالکل بھی نہیں. نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. حضرت مولانا شاہ الغنی صاحب پوری نور اللہ مرقدہ جو بانی مدرسہ بیت العلوم ہے، حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. فرماتے ہیں اپنے خادم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا شاہ حبیب محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خادم خاص 16 سال تک رہے. کتنے 16 سال ماشاءاللہ. تو حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت کو کھچڑی ہمارے یہاں بنتی ہے، علاقے میں یہاں بھی بنتی ہوگی، آپ لوگوں جے والوں کو معلوم ہو، بہرحال تو کھچڑی بنتی ہے. تو حضرت کھچڑی کھا رہے تھے چٹنی کے ساتھ. فرمایا حکیم اختر اس میں مجھے قورمہ اور کباب کا مزہ آ رہا ہے. تو کہا کہ حضرت کی تو کھچڑی ہے، اس میں کہاں قورمہ کباب کا مزہ آ رہا ہے، کیسے آ رہا سمجھا نہیں میں. فرمایا کہ بھائی میں کھانے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں کھلانے والی ذات کو دیکھ رہا ہوں. مجھے کھچڑی میں بھی قورمے کا اور تمام طرح کی نعمتوں کا مجھے اس سے احساس ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کی محبت اور تعلق حاصل ہوتی ہے تو پھر ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے. اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب تعلق ہو جائے تو پھر سب اچھا ہے ماشاء اللہ. حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ ارے یاروں، جو خالق ہے شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، ارے یاروں جو خالق ہے شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، وہ مالک کس دل میں آئے. سمجھ رہے نہیں بھائی؟ آپ کی ایس پی سے دوستی ہو جائے، دیکھو دماغ کہاں رہتا ہے، دوستوں سے بھی کہتا رہتا ہے. کوئی بات ہوگی تو بتانا، ایس پی خاص آدمی ہے، کہتا نہیں کہتا نہیں. ڈی ایم ہو جائے، سی ایم ہو جائے، پی ایم کوئی ہو جائے تو ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے. ایسے ہی جنہیں اللہ کی محبت اور معیت حاصل ہوتی ہے تو وہ ایک الگ دنیا میں کھویا کھویا رہتا ہے. کہتا رہتا ہے کچھ کام پڑے گا تو بتانا بھائی ہے نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت
دلوں میں محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ 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 آپ غور کریں گے بزرگوں کے حالات کو پڑھیں گے، کتنے کام فرد واحد نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسباب تو اب زیادہ، پہلے تو اسباب بھی نہیں تھے بھائی۔ میں چلتا پھرتا رہتا ہوں، تیری پورا کے علاقے میں گیا، پورا علاقہ ایک دم ترائی علاقہ ہے، بہرحال جو سنانا وہ سن لے۔ تو میں گیا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ حضرت فلاں قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلاں صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، اور کس پر، اس پہ سمجھ رہے ہیں، وہ ایک گاڑی رہتی تھی ڈولچی نما، وہ لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ حضرت اس پہ تشریف لائے، کسی کا بیل گاڑی سے یہاں پہ آئے، اور ہفتے ہفتے رہ کر کچھ دینداری دیکھ رہے ہیں، وہ حضرت کی برکت ہے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ پھر جب حاصل ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی سلیکٹ ہو گیا، ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو گئے، انی احببتہ فلانا فاحبہ۔ حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں فلاں آدمی محبوب ہو گیا، آپ ان کا خیال کیجیے۔ بس جیسے اس کی مثال سمجھنی ہو تو ایک آدمی ایسا ہے جو منسٹر ہو گیا، اب اس کو جگہ جگہ تھوڑی بتانا ہے، حکومت بس ایک لیٹر جاری کر دے گی آج سے ہماری کیبنٹ میں، ہماری وزارت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب وہ ہر جگہ مہمان خانوں میں اور تمام گیسٹ ہاؤس میں ایک میسج چلا گیا کہ فلاں آدمی آج سے منسٹر ہو گیا ہے، جہاں جا رہا وہاں خدمت ہو رہی ہے، جہاں جا رہا وہاں پبلک دوڑ رہی ہے، جہاں جا رہا اس شہر کا ایس پی ڈی ایم باہر کھڑا ہوا سلوٹ مار رہا ہے۔ اس ملک کے وزیر نے کہا، وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا آدمی ہو گیا، پورے ملک میں اس کی پھر لہر چلنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں انی احببتہ فلان، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، آپ بھی محبت کیجیے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری زمین میں اس خبر کو منتشر کر دیتے ہیں، لوگوں کے قلوب پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ بھاگتے رہتے ہیں، خلق ان کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے، وہ آگے بھاگتے ہیں، خلق ان کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیندار بننے میں کوئی نقصان نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی لذتیں چھن جائیں گی۔ میں تو کہتا رہا تو اللہ والے بن جائیں، اگر اللہ کی معیت اگر حاصل ہو جائے، اس کے لیے اپنے خواہشات کا، ہم ناجائز خواہشات کا خون کر لے جائیں، پھر دیکھیں ایک الگ دنیا آباد ہے جو ہر حال میں مزے دیتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اس کو ہر وقت مزہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت تعلق حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا روٹی پوٹی، کیا سبزی روٹی، سب برابر۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں قرآن میں، سنیں کیا کہتے ہیں، الا سنو اور غور سے سنو۔ حضرت والا بلبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو اور دل کے کان کو غور سے کھول کر سنو۔ اللہ کا ترجمہ یہ فرمایا کرتے ہیں، سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جا رہا ہو تو اس کو متوجہ کر کے اپنی بات سنانے کے لیے اللہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سنو اور خوب غور سے سنو، جو ہمارے اپنے بن گئے ہیں انہیں نہ کسی بات سے خوف ہوتا ہے، نہ کسی بات پر وہ غم کھاتے ہیں، وہ دنیا ہی میں رہتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں بھی انہیں لگی رہتی ہے، دنیا کی ضرورتیں بھی انہیں لگی رہتی ہے، لیکن مالک کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ غم نہ رہا، وہ خوشی خوشی نہ رہی، بس اللہ کی معیت کا استعداد انہیں اتنا ہوتا ہے کہ ہر خوشی بھی اچھی لگتی ہے اور غم بھی اچھا لگتا ہے۔ حضرت والا حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، دنیا کے جب چھوٹی چھوٹی کمپنیاں یہ کام کر سکتی ہیں، وہ تو احکم الحاکمین ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا ڈھنکا قرآن ان کے لیے فیٹ رہا۔ فرمایا سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں لکھتی ہے، یہ واٹر پروف گھڑی ہے، اس میں پانی نہیں جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب دنیا کی کمپنیاں ایسی چیزیں بنا سکتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا دل نہیں بنا سکتے ہیں جو غم پروف ہو، جو خوف پروف ہو، جس دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اس دل میں پھر غم کا گزر کہیں نہیں ہوتا ہے، وہاں خوف کا کوئی گزر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جب اللہ کی محبت اور معرفت کا حاصل ہو تو پھر اسے طرح طرح کی
پریشانیاں لائی کرتی ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ یہ نہ سمجھیں وہ الگ سے قوم پیدا ہوتی ہے جنہیں خوف ہوتا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوگا، بل بچے نہ ہوں گے اور ملک کی حالات ان کے سامنے نہیں، جنگل میں رہتے ہوں گے، اس لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہیں، سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہتا، سب کے ساتھ رہتا ہے، سبھی کے درمیان میں، لیکن وہ ایک دم سے پرسکون ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا ہے ایک دم قروب بنا دیتے ہیں، خوف قروب بنا دیتے ہیں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ دیکھو ایمان تو پشتہ نہیں حاصل ہے، اس میں ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے. ابا دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے. اسلام کی قیمت تو ان کو معلوم ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے مجاہدات کیے ہیں، جنہوں نے اپنی تمام نعمتوں کو دھکے مار کر چھوڑ کر باہر نکل گئے، انہیں اس کی قیمت معلوم ہے. ہم تو پشتری مسلمان ہیں. فرمایا بھائی ایک چیز تو فری میں ملی، الذین آمنوا، ایمان والے تو پہلے ہی سے ہم ہیں، وکانوا یتقون، بس تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لگا دینا ہے. فرمایا آدھا کام اللہ نے خود ہی کر دیا ہے، آسان ہو گیا کہ ہم ایمان والے پہلے سے ہیں، بس تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی نام ہے اوامر کا، یعنی جن چیزوں کا شریعت حکم دیتی ہے نہ کرنے کا یا کرنے کا، ان چیزوں پر جم جانا، بس اسی کا نام تقوی ہے. اب یہ دونوں نعمتیں مل گئی تو کیا ہوا؟ دیندار بننے کا فائدہ دیکھیے. قرآن کہہ رہا بھائی، قرآن کہہ رہا تو سچی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا بتایا، بعد میں قرآن کرواتے جائے، بات تو سچی ہے، اس میں تو کچھ ہے نہیں. سب کو یقین، اس پر ایمان ہم لے آئے ہیں. اس پہ قرآن کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو لوگ اچھے مسلمان بن گئے ان کے لیے دنیا میں بھی مزے ہیں، آخرت میں بھی مزے ہیں. اس لیے بات ذہن سے نکال دیں کہ دیندار بن جائیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں دیندار بن جاؤ بھائی، سب سے اچھی زندگی گزرے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہ ہو تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نہ ہو تو بھائی 40 یوم ایک چلہ صحیح مسلمان بن کے دیکھ لو، مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اللہ اللہ بن کے تو دیکھیں. اور یہ سب چیزیں جو کرنی ہے سب کا حاصل یہ سمجھ لیں، جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، اس میں کسی کا بھی شیئر نہیں ہے. کسی کو دیجیے جو کما رہا ہے نا، جس کے لیے ہم بتا رہے ہیں بڑے مشروع ہو، اس میں تو بٹوارا ہونا ہے. اور بٹوارا بھی صحیح سے ہوگا، ڈنڈے چلیں گے تب بٹوارا ہوگا. دیکھا نہیں دیکھا بھائی، ہمیں دیکھیں اپنے درمیان میں ابا مر گئے چھوڑ کے تو بچوں میں لاٹیاں بج گئی، میں یہاں لوں گا میں وہاں لوں گا. اور جو آپ کو اصل کمانا ہے، جس میں کوئی بٹوارا نہیں، جس میں کوئی فتنہ فساد نہیں، جو کچھ کمائیے گا ساتھ میں جائے گا، اور وہ انٹرنیشنل کرنسی ہے، یہاں سے وہاں تک کام آنے والی اور ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی. اللہ تعالیٰ کا کتاب بڑا خاص نظر ہے، کھوٹا مال لے کر اوریجنل چیزیں دے رہے. فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ، تمہارے پاس جو ہے سب کھوٹی ہے، جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے پاس فنا ہونے والے ہیں، ہمارے پاس جو آ گئی وہ باقی ہے. جو ہمارے پاس آ گئی وہ باقی ہے. جو یہاں انویسٹ کر رہے ہو وہ سب کے سب فانی ہیں، سب کے سب رہ جانی ہے، ایک بھی چیز ساتھ میں نہیں جانی ہے. جو جانے والی چیز ہے وہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ آگے بھیج سکتے ہیں، جو اچھائی کر کے آپ آگے بھیج سکتے ہیں، وہ آپ کے کام آنے والا ہے. مالک ایسا ہے جو باقی ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. اللہ تعالیٰ کی حکومت کی طرف ہے بھائی، اور فرماتے ہمارے پاس بھیج دو. اور ہم انسان چالاک ہے نہیں. کسی کو پیسہ لگانا ہوتا ہے کتنا سرچ کرتے ہیں، جس کمپنی میں لگانا ہوتا ہے کرتے نہیں کرتے، ہفتوں سرچ کرتے رہتے کہاں سے خسارہ ہوا ہے اس کو. 20 سال پہلے کہاں کمپنی تھی، آج کہاں ہے، اس کا شیئر لینا 10%، 5%، یہ تو سمجھ جائیں گے آسانی سے. انشاءاللہ 10-5% شیئر لینا، اس کمپنی کی ہسٹری کتنی دیکھتے ہیں.
کچھ شیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہمارے پاس بھیج دو تمہارا شیر سب پہاڑ لگائے. اور قرآن کہہ رہا ہے بھائی آپ تاکہ یہ نہ کہتے ہیں کہ حدیث ہو سکتا ہے ضعیف ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. امام صاحب سے بعد میں آ کے نہ ہو تو مل لیجیے گا, آپ کو کھول کے ترجمہ پڑھ کے سنا دیں گے. فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, جو ہمارے پاس آئے گا وہ رہ جائے گا, جو تمہارے پاس رہے گا وہ سب کے سب فنا ہو جائے گا. اس لیے تم فانی, تمہاری تمام چیزیں فانی, اور اللہ باقی, اللہ کے پاس پہنچنے والی تمام چیزیں. اس لیے جس چیز میں لگے ہوئے ہیں اس کو بھی صحیح استعمال کر سکتے ہیں, اس کو بھی صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اس دنیا سے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کو عالم بننا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حافظی بننا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مفتی بننا پڑے گا. بالکل بھی نہیں. قاری بنیں گے تب محبت حاصل. بالکل اللہ نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دم اپنی محبت کو اللہ نے عام کر دیا. جو چاہے جہاں چاہے, چرواہا بھی اللہ سے محبت کر سکتا ہے, ہوا بھی اللہ سے محبت کر سکتا ہے, ایک جاہل بھی اللہ سے محبت کر سکتا ہے, کالا کلوٹا گورا جیسا بھی ہو اس کو سب کو اختیار ہے کہ اللہ سے محبت کر سکتا ہے. اس میں کوئی ڈگری نہیں لگتی بھائی. اس لیے آپ جہاں پر ہوں, جس شعبے میں ہوں, تجارت میں ہوں, اسی تجارت کے ساتھ آپ جنت میں پہنچ سکتے ہیں. تاجر السلوک مع النبیین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچے تابع جو ہوں گے وہ سب نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آپ جہاں پہ ہیں وہیں سے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں. یہ تو بات اگر آپ سمجھ رہے تو غلط ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ تسبیح مسلح اٹھانا پڑے گا اور اسی میں لگنا. نہیں, آپ جس شعبے میں جہاں پہ ہیں, ملازمت کر رہے, تجارت کر رہے, آپ کسی بھی کام میں ہیں, آپ زراعت میں کھیتی کر رہے, وہیں سے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں. سمجھیے آپ نہیں سمجھے. تو اس لیے ایک تو بات پہلے یہ ہے کہ دھوکہ مت دیجیے. دھوکہ جو دے رہے ہیں اپنے کو دے رہے ہیں, دوسرے کو نہیں ہے. اس لیے اپنے وقت کو فارغ کریں, کچھ وقت سیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. نہیں پڑھ سکتے ہیں, بڑے ہوئے لوگ اللہ نے ہمیں ایسے علاقوں میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگ بتانے والے موجود ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں, جن کے پاس ہم جا کر سیکھ سکتے ہیں. اللہ نے زمین کو کشادہ رکھا ہے, جب جہاں چاہیں بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام چیزوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس لیے ارادہ فرمائیں, عزم مصمم کریں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیں گے, جانیں گے, اور جان کر اس پر عمل کرنے کی تکلف کے ساتھ. یعنی اگر طبیعت نہیں لگے گی تب بھی کچھ دنوں تک عمل کریں گے, پھر طبیعت چلنے لگے گی, کچھ دنوں تک زبردستی کرنا ہوا, نفس دوسری طرف بتا رہا تھا, خواہشات دوسری طرف کھینچ رہی تھی, پھر بھی اسی کو مانیے, دھیرے دھیرے وہ آپ کی طبیعت ہو جائے گی. تو اللہ سے عہد کریں کہ ہم اب دھوکہ کسی کو کیا اپنے کو نہیں دیں گے, کسی کو نہیں دے رہے تھے, اپنے کو دے رہے تھے جو کچھ دے رہے تھے. اس لیے اب ارادہ یہ فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانے کی فکر کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے کو سنواریں گے, بنائیں گے. دیکھو بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں ملی ہوئی ہے. آپ کی چیزیں کرنے کا حق ہمیں اللہ نے دیا. یہ اللہ کا بڑا خاص فضل اور ان کا انعام ہے. ورنہ وہ کہہ دیتے کہ ہمارے محبوب کی نقل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے محبوب کی نقل کرو گے تو ثواب دیں گے, بڑھاتے چلے جائیں گے, بڑھاتے چلے جائیں گے. اس لیے ہمیں سے ہر شخص کو جو انعام ملا ہوا ہے اس انعام کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے موسم کا بڑا خیال کرتا ہے. انسان کا ایک جانور اپنے موسم کو رکھنے کا خیال کرتا نہیں کرتا, صحیح بات کرتا ہے نہیں. ایک جانور رہتا ہے, اس کے سامنے جو روٹی ڈالتا رہتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اپنی پوچھ ہلا ہلا کے اس کے آگے پیچھے چلنے لگتا, نہیں کرتا. ایک جانور ہے, جانور کو جو کھلاتا پلاتا ہے
اس جانور کو جو کھلانے والا ہوتا ہے دور سے اس کو دیکھ کر وہ اپنی گردن ہلانا شروع کر دیتا ہے، اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اس کے لیے گھوڑے کی قسم مالک کھا رہے ہیں کہ دیکھو گھوڑا کیسے جاتا ہے، اپنی جانوں کا خیال بھی نہیں کرتا ہے، ٹاپوں میں اپنے پنجوں سے دھورے اڑاتا ہے، دشمنوں کی جب فوج میں گھس پڑتا ہے فوسطنا به جمعا، یہ اپنے جان کی فکر بھی نہیں کرتا ہے، اپنے مالک مجازی جو اس کو چارہ کھلاتا ہے، جو اس کو پالتا ہے تو مالک حقیقی رب تعالی شانہ، لیکن بیچ میں ایک مالک مجازی ہے جو اسے کھلا رہا تھا، جن کے پاس وہ رہتا ہے اس احسان کا خیال کرتے ہوئے وہ جانور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کہتے ہیں، آگے فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان ایک ایسا ہے جو اپنے مالک کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ 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 استغفر اللہ لا الہ الا اپنے رب کا بڑا ناشکرا، کنود کہتے ہیں اس کو کہ کھائے کسی اور کی، گائے کسی اور کی۔ اللہ 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 اللہ، انسانی کے اندر یہ سب کمال ہے، ورنہ ایک جانور بھی اپنے محسن و مربی کو پہچانتا ہے، اس کی تمام چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، اس پہ اپنے کو جانثار کر دیتا ہے۔ اس لیے بس بات کو ختم کرتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بغیر استحقاق کا پیدا فرمایا ہے، اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ جزاک کوئی بھی چیز چھوٹنے نہ پائے اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام